سورہ ہجر قرآن کی عظیم صورت ہے، کیونکہ اس میں پورے قرآن پاک کی تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے۔ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت اور اس کی حمد و ثنا، پھر زور آخرت پر یعنی زیادہ زور دیا گیا ہے، پھر شرک کی تمام اقسام سے کلی اجتناب کا اقرار، پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب، پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرما دی تو پھر کافروں کو دی ہوئی ناپائیدار فانی نعمتوں کی طرف توجہ اور مسلمانوں کو جو نئے مسلمان ہوئے ہیں توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کراموں کو دی گئی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسالت کی ذمہ داریوں کی بنا پر آپ سے تجارت کا شغل بھی چھوٹ چکا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرمایہ بھی ختم ہو رہا تھا، اور قریش مکہ کی معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے جو چند جوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کاروبار دوسرے کام کاج کرتے تھے وہ بھی چھوٹ چکے تھے۔ ویسے بھی کچھ اصحاب غلام اور کچھ آزاد کردہ غلام تھے۔ مسلمانوں پر جو سخت تنگ دستی کا دور تھا تو یہ اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ دوسری طرف قریش مکہ خاص مالدار تھے، تجارت کرتے تھے اور ٹھاٹ بھاٹ سے رہتے تھے۔ ایسے ہی حالات میں مسلمانوں کو تسلی کے طور پر سورہ ہجر کے ذریعے ہدایات دی جا رہی تھی۔ اس میں ہمارا جو ہے من المثانی والقرآن 87 میں ہے نا، من المثانی والقرآن العظیم، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ تو نبی کریم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حمد ہی ام القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن، ام الکتاب اور 7 دہرا جانے والی آیاتیں نام دیا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، سورہ حمد ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 دہرا جانے والی آیاتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس سورہ ہجر میں پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل اوقات میں نماز کی تلقین دیتے تھے۔ جب مشرکینوں کی استہزاء سے یا ایمان نہ لانے سے، ان کی اعضاء سے آپ کے دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہوتا تھا تو اس کا بہترین حل پیارے نبی کے پاس یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس کی تسبیح اور تقدیس بیان فرماتے، نماز ادا کرتے۔ ان چیزوں سے تو ایک آپ کے دل میں گھٹن کی بجائے اطمینان پیدا ہوتا اور ایک حوصلہ بڑھتا تھا، استقامت پیدا ہوتی تھی۔ دعوت دین کے سلسلے میں آپ کو جو تکلیفیں اور مصائب پیش آ رہے تھے، یہ بات آپ میں ان کے مقابلے کی قوت پیدا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا رزق کی تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز کی طرف
चपटते और अपने घर वालों को भी ऐसा ही हुक्म फरमाते। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज की पाबंद बना दें और इसकी ज़रिए से हम इन बलाओं से बच सकते हैं और मुजरिमों पर जो कहर इलाही नाजिल होता है तो मुजरिम कौम की जो फिर पिटाई होती है, तो इंशाअल्लाह इसी से हमने सारे गुनाहों जो इसमें जमा किए गए हैं इन गुनाहों से हमें तौबा करना चाहिए। और जब तक आज़ादी से सांस लेना नसीब हो तो खुदा करे कि हमारे दिलों में नमाज की अहमियत आ जाए और सारे गंदों से तौबा करें, क्योंकि गंदे कामों वालों के नाम और निशान तक नहीं रहते और अल्लाह ताला सारों को मिटा डालता है। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं और आज ख़ुद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे टाट वालों को कुछ भी काम नहीं आया, लिहाजा बातिल बातिल है।